جناب استاد مکرم حکیم مولانا محمد سرور صاحب. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستو، ہم سب یہاں کسی مقصد کے لیے آتے ہیں. وہ مقصد ہے جو ہم نے اپنے شوق سے اپنایا ہوا، اپنا پیشہ جو ہم طب کا. کسی نے ہمیں مجبور نہیں کیا تھا کہ تم لازماً حکیم بنو. وہ چاہتا تو نہیں تھا، مگر زبردستی یہ تو کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. تمام دوست اپنے شوق سے اس راستے کو چنا ہے. وہ جس راستے پر چلنا ہے اس راستے کا علم بھی. اس دور میں اس وقت جو طبیب حضرات ہے وہ سب سے اس کو آسان سمجھتے ہیں، کیونکہ سب سے مشکل پیشہ ہے. آج سمجھا یہ جا رہا ہے، آپ دیکھ لیں کہ ہر چیز کا نسخہ مل جاتا ہے، نسخوں پر علاج ہو رہے ہیں. فلاں چیز کا کورس، فلاں چیز کا کورس، نسخہ جات سے ہی علاج ہو رہا ہے. کیا نسخہ جات سے کسی مرض کا، علامت کا علاج ہو سکتا ہے؟ جب تک اس کے پیچھے جو چیز ہے، جو مرض ہے، اس کی تشخیص نہ کر دی جائے. میرے دوستو، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا سمجھنے سمجھانے کا. ایک وقت سے شروع کیا ہے، آج سے نہیں. 17-18 سال ہو گئے ہیں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ آتے رہے، محفل بدلتی رہی، جاتے رہے آتے رہے. ہم اپنی بات جو ہمیں سمجھ آ رہی تھی ہم مسلسل اس کو کرتے رہے دلائل کے ساتھ. کہ بھائی طب صرف اتنی ہی نہیں ہے جو آج سمجھی جا رہی ہے. طب تو پوری کائنات کا علم ہے. کائنات کا علم نہیں ہوگا تو انسان کا علم کیسے آئے گا؟ طب کے اندر جو مبادیات ہیں یہ کائنات کی ہے. اسی کو لے کر ہم نے چلنا ہے آگے. آج مبادیات ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق جو پرکھا، دیکھا، سمجھنے کی کوشش کی، سمجھا اس کو. جو باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں اس کو ہم نے لکھنا شروع کیا. آہستہ آہستہ اس کو تجربات کرتے گئے.
وہ تجربات جب وہ بالکل انہوں نے ہمیں نتائج 2 2 4 کے دیے، 2 جمع 2 4 کے دیے، تو پھر ہم نے یہ دوستوں میں آگے پھیلانے کی اس کا دیا پیش کیا اپنے دوستوں کہ دوسرے دوستوں تک بھی یہ پہنچے۔ ہمیں یہاں بھی موقع ملتا تھا، ہم اس بات کو کرتے تھے، مگر زیادہ تر محدود بس اپنے یہاں تک رہے۔ اپنی تحقیق کو تحقیق کہنے نہ کہے، تحقیق کہنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو مسئلہ بنتا ہے۔ تحقیق نہ کہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے سوچے جو آیا وہ ایمانداری سے سوچا کہ دوسروں تک جائے، کہ صحیح انسانوں کی خدمت ہو سکے۔ اس کو آگے جب بھیجنا شروع کیا تو ماشاءاللہ آپ سارے دوست جانتے ہیں، آپ بہت سارے گروپوں میں شامل ہوتے ہیں، شامل ہیں، ہمارے ساتھ بھی واسطہ ہے، ہم نے کسی کو روکا تو نہیں کسی اور گروپ میں شامل نہ ہوں۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے باتیں آ رہی ہیں آگے سے۔ اصل مسئلہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہمارے دوستوں کا شاید یہ ہے کہ وہ محققین کو خدا یا رسول کا درجہ دے بیٹھے ہیں، ان کی مثالیں بھی کچھ آ رہی ہیں تو یہی نظر آتا ہے جس پر بات کرنی حرام ہے، غلط ہے، اس پر سوچنا بھی جو ہے نا کفر ہو جائے گا، شاید یہ سمجھتے ہیں۔ ہم محققین کو انسان سمجھتے ہیں، انسان یہ غلطیاں بھی کرتا ہے، وہ نبی نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا، کیونکہ ہماری سمجھ میں، ہماری سوچ میں تحقیق کے لفظ کہنے سے میں ڈرتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کو یہ تکلیف دیتا ہے، یہ لفظ بہت تکلیف دے رہا ہے۔ تو میں بھائی اس لفظ کو چھوڑ دیتا ہوں نا۔ انہوں نے کہا جیسے کلمہ نہیں بدل سکتا ویسے مبادیات نہیں بدل سکتی۔ ہم تو بھائی بہت علم والا سمجھتے تھے، بہت بڑے استاد سمجھتے تھے ان کو، قانونی مہر رضا کے بات کیسی کر گئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ ذہن کو صاف کریں، بات کو چلنے دیں، بات پوری سامنے آ جائے تو پھر کر لینا بھائی جو کرنا ہے، دیکھنا کرنا ہے۔ کوئی صاحب بولا اٹھا، کہا کہ میں ان کا محاسبہ کروں گا۔ اچھی بات ہے بھائی، اپنا بھی محاسبہ کر لو۔ سب سے بہترین محاسبہ اپنی ذات کا ہوتا ہے اگر کوئی کرے۔ یہ ہمارا محاسبہ کیا کریں گے؟ کب سے ان کے اندر وہ 4 والے ہیں؟ کیا محاسبہ کر لیا ان کا؟ کیا بگاڑ لیا ان کا؟ ان کی الٹی سیدھی جو وہ ہانکتے ہیں اپنی کتابوں میں نے دیکھا، پڑھی ہیں۔ کیا کر لیا؟ ایک مناظرہ کیا، ان کو جھوٹا ثابت کر دیا ان کے بقول۔ ٹھیک ہے، مگر ان کا کر کیا سکے ہیں؟
उनको रोक सके, उनके दवाखाने बंद करवा दिए हैं। क्या मुआसरा करें? और नाम सुना था तेरा भी भाई, मुआसरा करने वाले। क्या है तुम लोगों? मैंने एक सवाल भेजा आपकी तरफ, वो भी हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की एक तशरीह मांगी है। ये जो लिखा है हजरत ने, इसकी तशरीह करके हमें बता दें। उसका तो जवाब नहीं आपको आया। तो धूल इतनी उठा दी, कीचड़ इतना उछाला तुम लोगों ने कि हर चीज गुडमिट होगी, कि किसी को कुछ समझ ना आए। यही आपका इल्म है, यही आप बताना चाह रहे हैं। हम यही तो शिगिर्दों को सिखाना चाहते हैं। भाई मेरा एक सवाल है, मैंने वो किताबों के सफ़े दिए हैं आपको, शायद कोई गलती होगी हो, मगर फार्माकोपिया, जहां हजरत फार्माकोपिया नुस्खा जात लिखने शुरू होते हैं भारत शरीफ, उससे पिछला सफा, उससे पहले की बात। मैंने उसका पूछा, यार मुझे तशरीह करके बता दो। मैंने तुम्हारे बड़ों से भी पूछा था इससे पहले, उस वक्त मेरे साथ बड़े लक्ष्य जो कहते हैं कि नापसंदीदा शख्सियत करार देकर उसको यहां से निकाल दिया गया। उस नापसंदीदा आदमी को इन्हें सनद दी, उस नापसंदीदा आदमी को इन्हें गोल्ड मेडल दिया। ऐसा नापसंदीदा था ना वो। क्या बात है। उस साहब ने कहा कि हकीकत पूछनी है। मैं जी हकीकत तो अच्छी बात है, हकीकत बताएं, असल बात बताएं। लेकिन हमें समझ नहीं आई, हमने सुर्ख दायरे लगा दिए। हजरत साबर साहब के इस बात की हमें समझ नहीं है। यहां वो दवाई देते हैं, उससे पहले बता रहे हैं दवाई कैसे देनी है, ये फार्माकोपिया को कैसे इस्तेमाल करना है। तुम लोगों को नहीं समझ आती। तो फिर यार ये उस्तादी के दावे इतने बड़े होने के छोड़ दो। क्या ये इल्मी दहशत गर्दी है कि किसी बात को बताना, या ये इल्मी दहशत गर्दी है जानते कुछ नहीं हो, लोगों को महकूम बनाकर उल्टी पुल्टी करके अपने आगे बैठाया हुआ है। जिसे कहते, जिनको कहते हैं यरमाल, तुम लोगों ने लोगों को बनाया हुआ है। ये दहशतगर्दी है, या जो हम बात करते हैं वो दहशतगर्दी, इल्मी दहशतगर्दी। कभी कहते हो इल्मी बदयांती, वो भी उसके लिए भी कुरान से हवाला लाते। क्या हो गया तुम्हारे दिमाग में? कैसा इल्म है? हमें बताएं। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह वहां क्या कह रहे हैं? 8 दिन हो गए हैं, आपने कहीं भी उसका जवाब नहीं दिया। मैं फिर आपसे इल्तमास करता हूं, उसका सही तशरीफ बता दे, उसको समझा दे। मैं छोड़ दूंगा ये सारे मामला। अगर आप लोगों को नहीं आती तो आ जाओ, मैं समझाता। इसी समझाने की वजह से उन्होंने कहा जनाब हमारा सब कुछ उल्ट पुलट हो जाएगा, आप यहां ना आया करें, नापसंदीदा शख्सियत, हमारा सब कुछ उल्ट पुलट हो जाएगा। आज आप लोगों को यही चक्कर पड़ा हुआ है कि बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। अरकान के
بدلنے سے, کیفیات کے بدلنے سے. بدلنا پڑے گا تو بدلیں, صحیح راستے پر آ جائیں, کہ اسی خوف میں کہ بدلنا پڑے گا. کیوں؟ بدل کر آپ سے کچھ ہوگا نہیں وہ مکمل. ہم انشاءاللہ وہ مکمل کر کے دیں گے. بدلے آ تو پھر اس کو مکمل دیں گے آپ کو. ان کے تماچے کھاتے رہو گے تم. قانون محرزہ والو, وہ جگہ جگہ پر تم کو گھیر کر کہتے رہیں گے اپنی عمارت تیار کرو. اس سے سخت لفظ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہے تھے کہ اس نے کیا سخت لفظ کہہ دیے تھے. یہ ناپسندیدہ شخصیت بنا کر نکالنے والا وہی تھا, اسی کا جلسہ تھا. ان کے منہ بند کیوں رہے؟ انہوں نے صرف اتنا نہ کہا کہ کونسل لینی ہے تو ضرور لیں, مگر آپ کسی کی عمارت کو رنگ روغن کر کے اپنی عمارت نہیں کہہ سکتے. اپنی مبادیات لاؤ. اس سے اگلا لفظ جو فکرہ اس نے کہا آپ سب نے سنا, چاہے وہاں تھے یا نہیں, گھر میں بھی بیٹھے تھے, خبر ہوئی آپ سب کو. اس نے کہا کسی کے باپ کو نہا کر نئے کپڑے پہنا کر اپنا باپ نہیں کہا جا سکتا. یہ تماچے مارتے رہیں گے تمہارے منہ پر. ہم کہتے ہیں وہ یونانی والوں, تمہاری عمارت کی بنیاد غلط ہے, ہماری طب کی بنیاد غلط ہے, ہم نے گرا دی ہے. تم نے 4 ارکان پر کھڑی کی تھی, ارکان 3 ہے, چوتھا رکن نہیں. مٹی رکن کی صفت نہیں رکھتا. اس مبادیات کی حمایت میں یہ قانون محرزہ والے کھڑے ہو گئے جو ارکان کو مفرد بھی کہہ کر, لا تجزا کہہ کر, ایسی ہے بھائی, تو پھر اس کو مزاج بھی دے رہے ہیں گرم خشک. مزاج دیے ہیں یا نہیں؟ تو پھر مفرد کیسے ہو گیا وہ؟ میں جو بات کہتا ہوں وہ صحیح کہتا ہوں. جب تک طب یونانی کے سامنے کوئی مقابل نہیں تھا, اس وقت اس کا ڈنکا بجتا رہا. جب کوئی مقابل, چاہے وہ جھوٹا ہی تھا, وہ آ گیا تو یہ کہاں پہنچی ہوئی ہے. ان کی یہ حالت کہ انہی کی دوائیاں مانگ مانگ کے اپنی چلا. اب قانون محرزہ والوں, تمہاری بھی یہی حالت ہو رہی ہے. قانون محرزہ کو صحیح طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ سب جانتے ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں. دوسری طبوں کی جوڑی میں آپ کے بڑے بیٹھ گئے ہیں. ہومیو کی جوڑی. آپ لوگوں نے کتابیں لکھی, قانون محرزہ اور ہومیو کو تطبیق دی. کیوں؟ کہ تمہارا گھر پورا نہیں کر رہا قانون محرزہ, تمہارا مطلب پورا اس سے نہیں ہو رہا کہ یہ بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. اور ظالم تو اس کو سمجھ, اس میں سب کچھ ہے قانون محرزہ میں, کوئی ضرورت نہیں ہے کسی ہومیو کی نہ کسی اور کی. تو سمجھ تو صحیح. تو آج تک تحریک تحلیل تسکین کو نہیں سمجھ سکا, اور آج تک تو ٹامکٹوئیاں مار رہے ہو. خدا را
اگر تم لوگ نہیں سمجھنا چاہ رہے، پیچھے آنے والی قوم، پیچھے سیکھنے والے لوگوں کو کا راستہ مت روکو. حقیقت حقیقت ہے، یہ سب کے سامنے آ کر رہے گی. یہ نہیں رکے گی، یہ سامنے آئے گی. ہم کہتے ہیں حضرت ملتانی، صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کا قانون جیسا دنیا میں کوئی قانون نہیں طبقہ. ارے سمجھو تو صحیح اس کو کہ تیری گودڑی میں جوہر ہے، تیری جیب میں جوہر ہے، مگر تجھے پتا نہیں، تجھے علم نہیں پتا چلے گا تجھے جب تک حقیقت تک نہ پہنچے. ہم انشاءاللہ حقیقت سامنے لاتے رہیں گے. جتنی دھول اڑانی اڑاؤ، جتنا گرد بکھیرنا بکھیر دو، یہ چہرے نہیں، یہ تمہاری دھول میں نہیں ہٹیں گے. یا انشاءاللہ یہ لکھ رہے رہیں گے، صاف رہیں گے، شفاف رہیں گے. کیا تیرے یہ لکھنے سے علمی بددیانتی، علمی دہشت گردی جو تم لوگ خود کرتے ہو، یہ کسی کی نہیں سننی، بس اسی پر پکے رہنا ہے. یہ لکھنے سے لوگ رک جائیں گے، وہ دیکھیں گے. یہ ایک علیحدہ بات ہے. میرے رفقا وہ بھی کافی دور اٹھاتے ہیں. میرے رفقا کو بھی شوق ہے کچھ. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے بس کر دو. اصول اور قاعدہ یہ ہوتا ہے جو نہیں پوری طرح بات کو نہیں سمجھتا وہ اس کا مبلغ نہ پڑے. اس میں اپنے کو کوئی یہ نہ سمجھیے ہم نیچے ہو جائیں گے. جب تک یہ بنیاد سے نہیں سمجھیں گے، ارکان اور کیفیات کو نہیں سمجھیں گے، 6 تحریکیں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. کیسے یہ سمجھ سکے؟ وہ میرے پیارے یہ سمجھو کہ ہر عضو کی مشینی تحریک اگلے عضو کے ساتھ واسطہ رکھتی ہے. تمہارے دماغ کی مشینی تحریک پھر پیچھے چلی جاتی ہے. یہ کیسے؟ اسراتی صحابی کو جو تم کہتے ہو ہم وہی کہہ لیتے ہیں خشکی، اور اس کو تر سرد کہتے ہو. ہم اپنی بات نہیں کرتے، چھوڑتے ایک طرف. آپ اپنی بات کو آگے رکھ کے سمجھو. خدا کے لیے سمجھو. جب ہم لوگ نہیں سمجھ رہے، ہمیں نہیں پتا چل رہا، تو کسی جاننے والے سے سمجھ لو. کتنے محقق تم صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے بعد آپ لوگ پیدا کر چکے ہیں. کتنوں نے محقق تحقیقات کے نام پر کتابیں لکھی ہیں. ایک بھی اس میں تحقیق کی بات ہو ہمارے سامنے یہ تحقیق کی. پچھلی باتوں کو الٹ پلٹ کر دینے کا نام تحقیق ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جاتے چور مچائے شور کی طرح کہ تحقیق کا عمل جاری رہنا چاہیے. وہ کیسا ہوتا ہے بھائی عمل جاری جو رہے؟ تحقیق کرنے والوں کو روکتے ہو،
ان پر کیا کچھ الزامات دیتے ہو، اور پھر ساتھ یہ بھی کہ تحقیق کا عمل جاری رہنا چاہیے. وہ تیری معصومیت. کیا لوگ اندھے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی دماغ نہیں جو خود نہیں سوچے گا؟ اپنے ذہن سے یہ نکالیں تمام محقق انسان ہیں، نبی نہیں ہیں، پیغمبر نہیں ہیں، محقق کی بات اللہ کی بات نہیں ہے. جب تک یہ تم آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ پھنسے رہو. یہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بڑے لوگ ہیں، شاید بڑے ہی ہوں گے. پتہ ہے میری ملاقات ہوئی ہے بڑوں، ماشاءاللہ اس کو بڑا شوق آ گیا ہے. جو نبض اصابی نبض کو بھی اوپر کہے وہ بھی محقق ہے. میں کہتا ہوں جو اصابی اطلاعاتی کو نیچے کہتا ہے اس کو طب کا علم نہیں، چاہے اس کا کوئی بھی نام ہے. اصابی اطلاعاتی نبض نیچے ہوگی، ہاں اصابی گدی نبض نیچے ہے، عمیق میں ہمک میں ہڈی کے ساتھ. اور اصابی اطلاعاتی، ہاں آپ لوگوں نے یہی لکھا ہے. لوگ کیا سمجھیں گے؟ پرکھو، کرورہ کے سامنے رکھو، نبض کو دیکھو، اصابی اطلاعاتی کرورے کو دیکھو، اس کی نبض کو دیکھو وہ کہاں ہے. ارے یار کیا دیکھو. اگلے دن کچھ دن ہوئے میرے دوست اسلم صاحب نے ایک کرورہ کہیں سے بھیجا، نیچے جو محترم اس کی ادویات بتا رہے تھے استاد تھے، کرورہ حقیقت اصابی اطلاعاتی تھا. کہہ رہے تھے اس کو 5 نمبر دوائی دیتے رہو، جاری رکھو اس کی. کرورے کا کیا علم ہے؟ آپ کے واٹس ایپوں میں بھی کرورے آتے ہیں. کسی نے بتایا کبھی اس کرورے کی یہ تحریک ہے؟ دوائی چاہے اگلی دو یا پچھلی دو، مجھے نہیں اس سے غرض. کیوں نہیں بتاتے اس کرورے کی یہ تحریک؟ قانون مفرزہ کے ساتھ آپ لوگوں نے کتنے ظلم کیے ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ جو ٹامک ٹوئیاں صبح شام مارتے رہتے ہیں نا، آپ کو علم. جن طبیبوں کا واسطہ انسانوں کے ساتھ ہے، میرے دوستو سن لو، انسان اللہ کو بہت پیارا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ. تم ان کی جانوں سے کھیل رہے ہو. یہ بڑے علم والے کیا بات ہے. یہ اصابی اطلاعاتی پر کبھی 2 نمبر دے لو، کبھی 3 دے لو، کبھی 4 بھی دے لو. ارے تیرا قانون کدھر گیا؟ تو قانون کہتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم لوگوں نے نظریے سے آگے نہیں گزرنے دیا. ویسے ہی قانون کہتے ہو. قانون اٹل ہوتے. وہ تیرے پاس ہو کوئی قانون جس سے اٹل بن سکے تو جیسے مرضی کرتے رہو، یہ دے دو وہ دے دو. میں نے پڑھا ان کے رسالے، لکھتے ہیں اپنے مریضوں کا حال، اس میں بہت ہانکتے ہیں
کہ مریض آیا، میں نے نبض دیکھی، بودھی اضلاتی تھی، اس کو 5 نمبر دوائی دے دی، 6 7 دی، 1 دی تھی. تیری کیا بات ہے؟ کیا اصول ہے تیرے پاس؟ کس اصول کے تحت یہ 3 دوائیاں ملا کر دے رہے؟ خدا کے لیے کچھ سمجھنے کی کوشش کرو، ایسے نہ آنکھتے جاؤ. بہرحال جتنی دھول اڑانی ہے اڑالو، جو کرتے رہو. آج کے بعد میں تمہاری اس دھول بھول کا کوئی جواب نہیں دوں گا. یہ سارا کچھ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ پر بھی ہو چکا ہے. میرے سوال کا جواب دو، اس پر بات کرو، علم کی بات کرو. یہ دہشت گردی کی باتیں نہ کرو. یہ نئے محقق یہ کون سا لفظ پکڑ لیا آپ لوگوں نے؟ کیا اس سے لوگ رک جائیں گے؟ ہم انشاءاللہ اب علم کی بات کریں گے، اپنی تحقیق کو آگے لے جائیں گے. وہ پھر میرے سے بھول سے تحقیق کا لفظ نکل گیا. تو دوستوں، ان میں تو ایسے لوگ ہیں وہ خود کو طبیب کہلاتے ہیں تو لکھتے ہیں میرے جیسے بد دماغ انسان سے تھا جب ان کا واسطہ. آپ نے خود کو یہ کہہ رہے ہیں بد دماغ، یہ طبیب ہے. پھر یہ چاچا رات کو بھی خوابوں میں آ کر ان کو پیچس لگائے گا. تو حکیم جمال کوٹا، اپنی حد میں رہو. علمی سوال و جواب کریں گے، اور میں یہ نہیں کروں گا آج کے بعد تم لوگوں سے بات. جس نے آنا ہے، یہ میں پاکستان میں ہوں. پہلے میں کہتا تھا مجھے بلاؤ جہاں بلانا ہے، بات کرو میرے ساتھ، کرو مجھے بلاؤ، آپ نہیں آ سکتے. اب میں کہتا ہوں نہیں، سیکھنا تو آؤ. سیکھنے کی نیت سے آؤ. اپنی استادیوں کو اتار کر ایک طرف رکھ کے آؤ. بات سنو، بات کرو، سمجھ میں آ جائے تو قبول کرو. صدق کو سامنے رکھ کر نہ بیٹھے رہنا، انا اپنے اندر نہ پھنسائے رکھنا. وہ ضد اور انا ہی تھی جو اسلام سے بھی دور ہے، ضد اور انا کی وجہ سے. یہ تو خیر کی بات ہے. ماشاءاللہ میرے لیے ایک صاحب نے دعا کی تھی، اللہ اسے ہدایت دے. تجھے ہدایت کی ضرورت نہیں. ہم جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو، مجھے اور ان کو سب کو ہدایت دے. اس کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. میں شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے لیے ہدایت کی دعا. خود وہ کیا رہنا چاہتے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے. آج کے بعد آپ جو گند بکھیرنا ہے گروپوں میں بکھیرو، سوشل میڈیا پر بکھیرو. نہ میں نہ میرا کوئی رتبہ جواب دے گا. اگر کسی نے دیا تو میں اس سے سختی سے پیش آؤں گا. تو آپ بات کر رہا ہوں. ہم نے اپنا وقت، اپنی انرجی ان لڑائی جھگڑوں میں نہیں گزارنی. ہم نے کام کو آگے کرنا ہے. بہت سارا کام رہتا ہے، ہم نے یہاں انرجی ضائع نہیں کرنی. انشاءاللہ آئندہ جو طرح ہم جانتے ہیں اس پر بات کرتے رہیں گے. انسانی جسم پر، امراض پر، کیفیات پر.
ارکان پر، اخلاق پر، مزاج پر مجھے ہر بار دکھ ہوتا ہے قانون مقتضیٰ والوں پر. اس مبادیات کی کے لیے کھڑے ہو گئے بچانے کے لیے اس کو جو خلط بڑھنے سے پہلے مزاج لا رہی ہے. مزاج کب وارد ہوتا ہے؟ جب خلط تیار ہو تو مزاج وارد ہوتا ہے. تو خلط تیار ہونے سے پہلے مزاج، پھر اخلاق. ایسی عمارت کا گر جانا، گر نہیں جانا، گرا دیا ہم نے، گر کیوں دیا؟ میری لڑائی قانونی مفروضہ والوں سے نہیں، وہ جو کہہ رہا تھا میرے باپ، وہ مردہ باپ کو اٹھاؤ، اس کی سراہن بہت آ رہی ہے، ہم تو ان سے لڑ رہے ہیں. انہوں نے مفروضہ کو بے وارث سمجھتا ہے. اس کی اپنی بنیاد 3 ارکان، 6 کیفیات، 6 اخلاق، 6 مزاج. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں بار بار عرض کر چکا ہوں، مبادیات پر کوئی محنت نہیں، وہ یوں کی تو ساتھ رکھی. انسانی جسم پر سے تحقیق وہاں شروع کی، اس کی بات. یہ جو مبادیات طب کتاب حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کے ساتھ تحقیقات تو نہیں لکھا حضرت نے. اگر اس پر تحقیق کی ہوتی تو ساتھ لکھتے. اور پتے کی بات، یہ تو قانون مفروضہ کے وضع ہونے سے بہت پہلے کی لکھی گیا تھا. حضرت کی اس سے اور بھی کتابیں ہیں، اس کو بھی پھر قانون میں ڈال لو. یہ نہ سمجھنا یہ ایک ہی ہے، سے پہلے حضرت نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں یونانی طب کے مطابق، اس کو بھی ڈال لو بھائی. انہوں نے مفروضہ کی تحقیق جو صابر ملتانی رحمہ اللہ علیہ نے کی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں. وہ فطری ہے. اگر 6 تحریکات دیتے ہیں تو 6 مادے ہیں. ہر تحریک کا کوئی مادہ ہے تو وہ سامنے آتی ہے. وہ مادہ شدت لیتا ہے، وہ مادہ اس مفرد ذات کی، مفرد عضو کی غذا بڑھتا ہے تو وہ شدت میں آتا ہے. چار مادوں سے، 4 کیفیات سے میں آپ سے کہتا ہوں یار یہ اس کو 6 تحریکوں کو پورا کر دو. یہ کرتے نہیں ہو، دھول اڑاتے. حضرت صابر ملتانی رحمہ اللہ علیہ کی 6 ادویات، اگر وہ 6 مادے نہیں تھے 6 ادویات کیسے تیار ہو؟ اصابی ذلاتی، ذلاتی صابی، ذلاتی گدی، گدی ذلاتی، گدی اصابی، اصابی گدی. یہ 6 ادویات کو 4 کیفیت سے پورا کر دو. یا میں مان لوں اگر یہ نہیں ہو رہی تو پھر 4 کیفیت نہیں ہے. خدا کے لیے کچھ سمجھو. اللہ پاک مجھے، آپ کو، سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.